اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ساری کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کی خبر دی کہ یہ جس کو میں بنا رہا ہوں یہ میرا خلیفہ ہے اور میں اس کو اپنی خلافت کے لیے بنا رہا ہوں۔ اب لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجاہدے کھینچتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں اور خلافت بھی اللہ تبارک و تعالی کی کہ ارشاد فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے، آدم علیہ السلام بنتے ہی اور روح ڈالتے ہی آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہاں تو حکومت کا اور حکومت کے اسباب کا نام و نشان بھی نہیں، اور ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا کی دی اور اس کا اعلان کر دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بنے ہیں، اور یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درند، پرند، چرند، یہ ساری مخلوق، جنات اور فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس پوری مخلوق اور بنائی ہوئی اپنی اس ساری کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پروئے ہوئے ہیں، فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو وہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ سمندروں پر فرشتے مقرر ہیں، ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، بادلوں بارشوں پر فرشتے مقرر ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو احکام اور اوامر ملتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کے مطابق ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو لاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کا حکم دیا تو تیز چلاتے ہیں، ہلکی ہوا کا حکم دیا تو ہلکی چلاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے اوامر اور قدرت سے ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان فرشتوں کو احکام ملتے رہتے ہیں ان حکموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو انسان کے دیکھنے میں تو وہاں سے ہو رہا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، خواہ فرشتوں اس کو امر دے کے کرا دے اور یا اپنے ارادے اور قدرت سے کرا دیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کہیں پر کوئی بھی کسی بھی پودے اور نباتات کا چھوٹا پتا ہو چاہے بڑا،
گر نہیں سکتا. وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی ایسا نہیں کہ جو ٹوٹ کے گرے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، مگر اس پتے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اور وہ اس کی اجازت اور اس کے امر سے ٹوٹتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی ایسا نہیں. اب کتنے باغات، کتنے جھاڑ، کتنے درخت، کتنی کھیتیاں، کتنے گھاس، انسان تو شمار کر نہیں سکتا. نہ انسان کا علم ان پر احاطہ کر سکتا ہے. جزیروں میں، خشکی میں، پہاڑوں میں اور بستیوں میں کہاں کہاں درخت ہیں، پودے ہیں، گھاس ہے، کھیتیاں ہیں، کتنے قسم کے نباتات ہیں. ایک پتے کی بھی مجال نہیں ہے کہ جو ٹوٹے اور گرے. الا یعلمها، صرف یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس کو جانتا، نہ حصر کیا ہے کہ کوئی پتا ہے ہی نہیں ایسا جو ٹوٹے اور گرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. اور صرف پتے کا مسئلہ نہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں ایک دانہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تر ٹکڑا زمین کا، کوئی خشک ٹکڑا ایسا ہے ہی نہیں کہ یہاں تر ٹکڑا ہے اور یہاں خشک ٹکڑا ہے، یہاں ریت کے ڈھیر ہیں اور یہاں پتھریلی زمین ہے اور یہاں پتھر ہیں اور یہاں پر گھاس ہے اور یہاں پر کھیتی ہے. یعنی کوئی ذرہ لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ریت کا ذرہ ہو، چاہے پہاڑ کی پتھری ہو، چاہے کسی جگہ کی کنکری ہو، کوئی کنکری، کوئی پتھری، کوئی ذرہ، الا یعلمها، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. کا علم کتنا بڑا ہے، کیسے عظیم علم والے ہیں، کیسے عظیم قدرت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے فرشتے کرا دے اور چاہے اپنے ارادے سے اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جتنے بھی فرشتے ہیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، جنت میں بھی فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جہنم پر بھی فرشتے مقرر ہیں. جب آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح ڈال دی، پہلے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، جسم، یہ سارا بنایا، پوروے، ناخون، یہ سب بنا کر وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، پھونک دی. تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اٹھ گئے، بیٹھ گئے. یہ آدم علیہ السلام ابھی ان میں روح پڑی ہے. تو روح پڑتے ہی آدم علیہ السلام نے تمام کائنات میں فرشتے جو پروئے ہوئے ہیں اور پھر فرشتے جو مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ ساری کائنات میں فرشتے جو مسلط اور مقرر ہیں، ان سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسجدوا لآدم، تم جھک جاؤ آدم کے سامنے، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو اور سجدہ کرو آدم کو. اسجدوا لآدم. تو جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، ستاروں کو لے کے چلنے والے فرشتے، ہواؤں کو اڑانے والے فرشتے، بارش کرنے والے، کھیتیوں پر مقرر اور پہاڑوں پر مقرر، سمندروں پر مقرر، تمام کائنات میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی فرشتہ ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے ساری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا، اور جن جن کاموں پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر کلہم، سب کے سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی ان کے سامنے جھکے اور اللہ کا حکم ادا کیا.
اللہ فرشتے کب سے بنے ہوئے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ساری کائنات کو لے کے چل رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں۔ اس ساری کائنات میں نہ کوئی ایسی جگہ، ایسا ذرہ، ایسی حرکت، ایسا سکون، پتا بھی نہیں گر سکتا، کوئی دانہ بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی ذرہ کائنات کا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، اور فرشتوں کو یہ سارا سپرد کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم یہ فرشتہ یہ کرے، یہ فرشتہ یہ کرے، یہ فرشتہ یہ کرے۔ 4 فرشتے بڑے ہیں اور ان کے تابع ہیں باقی تمام فرشتے کائنات کے۔ فسجد الملائکۃ کلھم، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کر، تو ساری کائنات کا کام بند کرا دیا۔ اور یہ آدم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے جھکا دیا، اس کا ادب کرایا۔ شیطان بھی ان دنوں میں عبادت کرتے کرتے وہی پہنچا ہوا تھا، اور وہ بھی فرشتوں سے معرفت کی بات کرتا تھا، اور معلم الملائکہ کہلاتا تھا کہ فرشتوں کو سکھانے والا معرفت کی باتیں۔ تو یہ نہیں جھکا، فرشتے تو سارے جھک گئے نورانی، اور یہ ناری یہ نہیں جھکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تو کیوں نہیں جھکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں تجھ کو بھی سجدہ کرنے اور جھکنے اور آدم کا ادب کرنے کا حکم دے چکا ہوں۔ اذ امرتک، جب تجھے بھی میں نے حکم دیا ہے کہ تو بھی جھک، تو تو کیوں نہیں جھکا؟ تو موقع بہترین تھا کہ معافی مانگ لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، مگر ناری ہے، اور آگ کا کام یہ ہے کہ جب بھی جلاؤ تو اوپر ہی کو جائے گی، جب بھی جلاؤ اوپر کو جائے گی، جب بھی جلاؤ اوپر کو جاؤ گی، اگر جلا کر نیچے کو بھی کرو گے اوپر ہی کو جائے گی۔ اس سے تکبر مترشح ہوتا ہے، تو اس کے اندر تکبر اتنا تھا۔